قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ ہاں البتہ رسول گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی علامات کا ذکر فرما دیا ہے کہ جب یہ علامات ظہور پذیر ہو جائیں گی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ علامات قیامت دو طرح کی ہیں، علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیاں جب واقع ہو جائیں گی تو ان کے فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ ان علامات کے زبردست اثرات کو سب لوگ شدت سے محسوس کریں گے، اور جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت سے کافی عرصہ پہلے سے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کا شعور ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہوتا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی مزید چھوٹی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نمبر 1 میری وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2 پھر بیت المقدس کی فتح، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قعاس بیماری کی طرح پھیل جائے گی، پھر مال کی کثرت، حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی اور وہ غنی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار یہ بھی علامات قیامت سے ہے۔ آپ کی جنگ صفین کے بارے میں پیشین گوئی، خوارج کا ظہور، امن و خوشحالی کی کثرت، ترکوں سے جنگ، قتل و خون ریزی کی کثرت، دیانت داری کا خاتمہ، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، ایسی عورتوں کا ظاہر ہونا جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنہ پا ننگے بدن چرواہوں کا بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ بازی کرنا، خاص لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا بہت پھیل جانا، خامد کی تجارت میں عورت کی شرکت، بعض تاجروں کا پوری مارکیٹ پر تسلط حاصل کرنا، جھوٹی گواہی، سچی گواہی کو چھپانا، جہالت کا 4 سو پھیل جانا، نت نئی بیماریوں اور بخل کی کثرت، قطع رحمی، پڑوسی سے برا سلوک، بے حیائی اور فحاشی کا عام ہونا، امانت دار کو خائن سمجھا جانا اور مناصب کا بددیانتوں کو سپرد کیا جانا، معززین کا فوت ہو جانا اور گھٹیا اور رذیل لوگوں کی کثرت کا ہونا، مال کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی، امانت کو غنیمت سمجھنا، لوگوں کا اپنے اموال کی زکوٰۃ خوش دلی سے نہ نکالنا، غیر اللہ کے لیے علم سیکھنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنا، دوستوں کو قریب کرنا اور ماں باپ کو دور کرنا، مساجد میں آوازیں بلند کرنا، قبائل کی قیادت و سیادت فساق یعنی گنہگاروں کے ہاتھوں میں آ جانا، کمینے لوگ جب قوم کے سردار بن جائیں گے، آدمی کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، زنا کو حلال سمجھا جائے گا، مردوں کا ریشم کو حلال سمجھ لینا، شراب کو حلال سمجھ لینا، گانے اور آلات موسیقی کے استعمال کو جائز سمجھنا اور لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، یہ چند وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ ابھی اس کے بعد اور بھی مزید نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جن کے بعد فوری طور پہ قیامت آ جائے گی، ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔